السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے، بے شک اس پاک ذات کے کرم سے سب جگہ سب خیریت ہے۔ اس وقت تو ہم بہت ہی ایک ٹینس سچویشن میں تھے شراز بھائی، بہت ٹینس سچویشن میں ڈر گئے تھے، شدید ڈر گئے تھے، اور خاص کر سب سے زیادہ وہاں ڈر گئے تھے کہ جب میں دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اور ہماری ٹیم جو ہے نا وہ میرے ساتھ نہیں تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہی ہوا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہوا ہے نا، نقصان اٹھائے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے، میں چیخ رہا ہوں سہیل بھائی پر، کامران پر کہ یار آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیا چیز ہے سہیل بھائی، یہ کیا چیز ہے؟ کس طرف جا رہے ہو؟ رستہ یہ ہے باہر کا، اپوزٹ ہو گئے تھے نا۔ میں عرض کرتا ہوں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فلاں بندہ چھت سے گر گیا، جن نے اس کو نیچے پھینک دیا، جن نے اس کو مار دیا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب آپ بے انتہا ڈر جاتے ہیں نا، تب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کہاں بھاگ رہے ہیں۔ آپ پہلی منزل سے کود جاتے ہیں، دوسری منزل سے کود جاتے ہیں، آپ کے پیروں میں چپل ہوتی ہے نہیں ہوتی آپ کو نہیں پرواہ ہوتی، تو وہ خوف آپ کو ڈرا دیتا ہے۔ اور یہی خوف خدا نہ خواستہ ان کو کہیں گرا دیتا، کہیں اس مخلوق یا جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں پہنچا دیتا۔ مجھے اس پہ زیادہ ڈر لگا ہوا تھا کہ یار ایک تو ایسا ہو گیا ہے، پھر ٹیم پوری ساتھ نہیں ہے۔ جو میں اکثر کہتا ہوں ساتھ رہنا، وہ اسی لیے کہتا ہوں۔ تو بہت زیادہ میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ یار میں نے ڈانٹا بھی، میں نے غصہ بھی کیا کہ یار میں آپ پہ بنتا بھی تھا میرے خیال سے، کیونکہ ان کو یاد رہے گا نا اس طریقے سے۔ سمجھ نہیں آیا مجھے، تو کہاں چلا گیا تھا وہاں پہ پیچھے کی طرف۔ آئندہ بھی شراز بھائی یہ وہ دیکھیں ساتھ رہنا بچا لیتا ہے، رستہ یاد رکھنا یہ بچا لیتا ہے آپ کو، آپ اور زیادہ اپنے لیے مشکلیں نہیں بڑھاتے اس طرح سے۔ تو یہ ایک سبق اللہ کرے یاد رہے، مجھے بھی یاد رہے، سب کو بھی یاد رہے۔ صحیح۔ دوسرا، میں نے بہت اس کو شراز بھائی غور سے دیکھنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی کہ یار کیا کچھ مس ہوا ہے مجھ سے، کہیں کوئی ایسی ایکسس، کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی چھپ سکتا ہو، صحیح، کہ میری نظر نہ پڑی ہو وہاں پر، خاص کر اوپر والے فلور۔ آپ کو بہت پہلے قبرستان کے پاس جو ایک سمجھ لیں ٹارچر سیل تھا، وہ ایک عجیب سی مخلوق، ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی تھی آپ کو۔ صحیح۔ اگر آپ غور کریں تو شراز بھی اس کے بھی کپڑے پراپر نہیں تھے، پورے نہیں تھے، اوپر کا جسم بالکل بلیک تھا، آپ نوٹ، اور کالا رنگ اس میں بھی، اس میں بھی کالا رنگ جو تھا نا وہ واضح تھا۔ وہ ہماری طرف نہیں بڑھ رہی تھی، وہ ایک سٹیپس لے رہی تھی، کوئی بیبی سٹیپس ٹائپ، جیسے کوئی رینگ رہا ہوتا ہے نیچے، اور وہ وہیں تھی، وہ ہماری جانب نہیں بڑھ رہی تھی، تو پھر ہم اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ چھوٹی ہو رہی تھی، اوپر سے بیٹھ رہی تھی یا پتہ نیچے جا رہی تھی، جو بھی اس کی موومنٹ تھی نا، لیکن وہ ہماری جانب نہیں تھی، صحیح، وہ کسی اور جانب تھی۔ تو ہم پھر اس کے پیچھے گئے۔ اچھا وہاں ہم گئے، وہاں ہم نے دیکھا کئی ایسی جگہیں ہو سکتی تھیں جہاں پر کوئی ان کی ہڈن پلیس ہو، کوئی مافیا ہو، قبرستان ہے، کنویں ہیں، ٹینکس ہیں، ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو، مافیا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ لوگ وہاں سے ڈر کے بھاگ جائیں۔ پھر آپ تھوڑا اور پیچھے جائیں تو آپ کو ایک فارم ہاؤس میں، ایک جنگل نما فارم ہاؤس میں ایک مخلوق ملی تھی جو آپ کی طرف دوڑ رہی تھی کرال کرتے ہوئے۔ اس کی ہائٹ بہت بڑی تھی، ہائٹ ہو سکتا ہے بڑی تھی، لیکن وہ جب آپ کی طرف بڑھ رہا تھا تو وہ کرال کر کے بڑھ رہا تھا، اور جانوروں کی طرح۔ وہاں پہ شکایت بھی آپ کو یہ تھی کہ کوئی مخلوق ہے جو آدھی جانور ہے اور آدھی جو ہے انسان ہے، جو شکایت تھی۔ اس کے بھی کپڑے پراپر نہیں تھے، اس میں بھی کچھ بلیک تھا، کچھ کالا تھا اس میں بھی، تو وہ بھی آپ کی جانب بڑھتی ہے، اور اس طرح بڑھتی ہے تو آپ لوگ جو ہے پیچھے ہٹتے ہیں۔ وہ ریچھ نما ٹائپ کی تھی، کوئی بھالو ریچھ نما ٹائپ، ٹھیک۔ اس کے وہ اس انداز میں ظاہر ہوئی جس طرح سے آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا، وہ اس انداز میں ظاہر ہوئی تو آپ کو ریچھ نما لگ رہی تھی۔ صحیح۔ اچھا پھر آپ پیچھے، ابھی پیچھے زیادہ پیچھے نہ جائیں تو آپ مشتاق پہ چلے جائیں۔ مشتاق بھائی آپ کی طرف بڑھ رہے تھے، صحیح، اور وہ آپ کو پتا تھا کہ وہ جب بڑھ رہے ہیں آپ کی طرف تو وہ کس نیت سے بڑھ رہے ہیں۔ اٹیکنگ پوزیشن میں ہوئی ہے کماری تو بالکل ریسنٹلی ہے، ابھی شاید اسی مہینے کی بات، تو وہ آپ کی جانب بڑھ رہی تھی،
تو آپ بھی پیچھے ہٹ رہے تھے. میں ایک بات بار بار کہوں گا, بلکہ ہم سب کے لیے سبق ہے. دیکھیں, اگر کسی مخلوق کو آپ سے بات کرنی ہوتی ہے نا, یا اپنے سامنے آنا ہوتا ہے, تو وہ کبھی اس طرح سے آپ کی طرف بڑھتی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہیں. صحیح. اگر تو نیگوسیشن ہے, صحیح. ہاں اگر تو اٹیک ہے, صحیح, تو پھر وہ آپ کی جانب ایسے بڑھے گی. گاڑی کھڑی ہوتی ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہیں. گاڑی جب تیز چل رہی ہوتی ہے, آپ اس کے سامنے نہیں آتے. موت کو دعوت ہے, سیدھی سی بات ہے. چلتے ہوئے روڈ پہ کون چلتا ہے؟ اگر تو وہ مخلوق وہیں رکی رہتی, ہم ضرور جاتے اس پہ, ضرور جاتے. سب کے پاس سوالات ہیں, ایسے ایسے سوالات جو وہ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. ایسے ایسے سوالوں کے جواب ان کے پاس ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. بہت سوالات ہیں, لیکن وہ ایک ماحول, ایک موقع ہوتا ہے جہاں پہ ایک نیگوسیشن ہوتی ہے. جب مخلوق آپ کی جانب اس طرح سے بڑھے, چاہے کہیں بھی آپ دیکھ لیں, اگر کوئی مخلوق آپ کو نظر آ رہی ہے نا, تو ٹھیک ہے, اگر وہ اپنی جگہ پر ہے کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اگر وہ آپ کی جانب بڑھ رہی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اب شراز بھائی, جب میں نے ان تمام اپنے ریکال کی نا کہ کہاں کہاں یار ہم نے کیسے, تھوڑا سا اوور ویو تو بتائیں کہ آپ نے اس لوکیشن کو کیسا پایا, مطلب کیا آپ کی ذاتی فیلنگس کیا آتی ہیں؟ میں نے ہم نے ریکارڈڈ دیکھی چیزیں, جی لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ اپنا شعر سب سے پہلے تو آپ نے لکھا ہوا کیا ریئیکشن, لوگوں میں بعد میں دیتا ہوں. جی سب سے پہلے تو آپ وہاں موجود تھے, آپ ٹیم ایز اے ٹیم لیڈر, آپ نے کیا پایا؟ شراز بھائی, ہر طرح سے ہی نا, ہر طرح سے مجھے لگ رہا تھا قدرت بھی اس مخلوق کے ساتھ ہے. اچھا, وہ کیسے؟ ایسی ہوائیں اس دن میں نے پوچھا بھی تھا کہ بھائی یہ ہوائیں, کہتے ہیں یہ جی ابھی ہو رہا ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا کبھی ایسا. اچھا. اور وہاں پر ایسا لگتا تھا وہ اس گھروں کی دیوار کے اندر تک نہ اس کی صلاحیت ہے. سجد بھائی, ہوائیں تو شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں, وہ شاید وہ کچھ نہ کچھ تو قابو میں رکھتے ہیں. کچھ چلوں میں بھی سننے میں آیا سناٹے جیسی ہوائیں چلتی ہیں, محسوسات آتی ہیں. یار یہ آپ کے اگر یہ چیز کوئی موجود ہے اور اتنی طاقت میں موجود ہے, تو وہ میرے پاس اتنا تو کچھ کر سکتی ہے. یہ آپ کے اکوپمنٹ تک پہ حاوی ہو جاتی ہے. آپ کی یاد ہے بیٹریز بہت جلدی گر جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہیں. جیسے آپ کی جو انرجی کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے نا, سر میں درد, کندھے بھاری, اس طرح اکوپمنٹ پہ بھی حملہ آور ہوتا ہے. جب وہ ٹرپ پہ ہم ریکارڈ کرتے تھے تو ہماری کتنی فوٹیج ضائع ہوتی تھی, جب میگنیٹیوڈ ویوز اس میں الگ الگ ریکارڈ ہوتی تھی. تو یہ پورے گھر میں نا ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ہلکا سا شاید کوئی اشارہ کرتے ہیں یا کوئی ہلاتے, یا پورے گھر کے دروازے جو ہے نا ایک ساتھ ہر جگہ لاک ہونے کے باوجود, مطلب ان کا اتنا کنٹرول تھا وہاں پر کہ وہ ہر جگہ سے ہی نا آوازیں. اچھا, قریب آس پاس کوئی 2-3-4 کلومیٹر جہاں تک نظر جا رہی تھی ہماری اوپر سے, دور سے ہمیں کوئی جانور نظر آ نہیں رہا تھا, نہ کوئی گدھا نہ کوئی کتا, لیکن ان کی آوازیں ایسی آ رہی تھی جیسے وہ بہت زیادہ ہوں اور زیادہ فاصلے پہ نہ ہوں. ایک بات ہے کہ شاید رات کو آواز گونجتی ہے, اور جہاں اتنی آبادی نہ ہو, ویرانہ ہو, وہاں میرے خیال سے ایک فاصلے پہ شاید ہوں گے وہ جو ان کی آواز آ رہی ہے. اچھا, میرا ایک سوال ہے, میں نے ابھی بھی آیا دماغ میں, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آ رہا تھا, جب گدھوں کی آواز آتی ہے, گدھا تو بیسیکلی پالتو جانور ہے, مطلب لوگ پالتے ہیں اپنے کام کے لیے نا, لیکن جنگلوں میں تو نہیں پھرتا نا یہ, نہیں, تو وہ اس کی اتنے جنگل میں پھر کیسے آواز آتی ہے اس کی؟ یہی میرے لیے تعجب ہے. یہی میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید یار کوئی 2-4-5 کلومیٹر دور جو آبادی ہوگی, شاید وہاں وہ چیختے ہوں گے تو گونج کی آواز ہمارے پاس آتی ہوگی. ٹریول تو نہیں کرتی, وہ تو بہت قریب سے لگ رہی ہوتی ہے, جیسے کہ بامشکل 100 میٹر یا 300 میٹر سے, بس اتنی خیال میں یہاں 4 کتنے سارے گدھوں کی آواز آئی تھی, ایک ساتھ آئی تھی. لیکن وہ کوئی نظر نہیں آیا تھا وہاں پر. یہی مجھے جواب محسوس ہوتا ہے کہ یار اتنے فاصلے پہ جہاں وہ آبادی ہوگی, شاید کوئی باڑا ہو, کچھ ہو, جہاں سے وہ آوازیں آ رہی ہوں. لیکن جانور تو دور تک دیکھ لیتے ہیں, ان کی نظر
بہت تیز اور دور تک رات میں بھی دیکھ لیتے ہیں. صحیح. ہو سکتا ہے وہ ایک فاصلے سے دیکھ رہے ہوں تو آوازیں ہم تک پہنچ رہی ہوں. نظر شکار بھی جو کرتے ہیں جیسے عقاب انسانوں سے بہت تیز ہے زمین پہ. بہت ہم دوربین سے وہ نہیں دیکھ پاتے جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. تو میں نے نا یہ تمام پوائنٹس کو ریکال کیا کہ کہاں کہاں ہمیں لگتا تھا کہ اس مخلوق نے خود کو ظاہر کیا, کہاں کہاں ہمیں ڈاؤٹس تھے. میں نے ان سب سے میچ کیا شیراز بھائی, مجھے کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پر کوئی چھپ سکتا ہو یا جہاں پر کوئی ہو اور ہمیں پتہ نہ چلے, سوائے اس اوپر والے کمرے کی چھت پر. شور شرابہ بھی وہیں سے ہو رہا تھا. سوائے ایک جو اوپر کا کمرہ تھا اس کے اوپر جو ایک چھت وہ تھی سیمنٹ کی چادر ڈلی ہوئی تھی, سوائے اس کی چھت کے اوپر ٹنکی تھی یا پتہ نہیں کیا تھا, وہاں اگر کوئی ہو سکتا تھا تو ہوتا. اس کے علاوہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا جہاں پر ہمیں کسی اور کی موجودگی محسوس ہوتی. چلیے مان لیتے وہ تھا کوئی بندہ تھا, تو وہ اترا کیسے؟ اینڈ موقع پہ جو ایک جو پیر اس کا دیوار کی طرف ہے وہ کیسا ہے؟ وہ جب وہ سیڑھی, اچھا وہ سیڑھیاں اتنی افقی ہیں کہ کوئی بندہ اگر چلنا کی چاہے تو منہ کے بل نیچے آئے گا سجاد بھائی. اچھا دوسری بات یہ پیچھے سے اس کو حصہ بالکل ملائے گا اور وہ لمبا بھی ہو رہا ہے. یہ مجھے خیال تھا, سوالات میں نہیں, یہ مجھے خیال تھے جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا نا گاڑی, ہم سب خاموش تھے بالکل, ہم خاموشی کا ہمارا سفر کٹا. اب ہم سوچ رہے تھے سب کہ کیا کیا ہو سکتا ہے وہاں, کیونکہ ہم نے ایک چیز سنی ہوئی تھی, ہمیں ان لوگوں نے ایک بچے کے متعلق بتایا تھا, تو ہمیں تو ایک بچہ ذہن میں تھا صحیح کہ جی وہ آ گیا اور ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور اٹیکنگ پوزیشن پہ ہے اور ہم پہ حملہ کر دے گا. صحیح. اب جب ہم نے آ کر اس کی فوٹیج کو دیکھا ہے, جب ہم نے اس کو غور کیا ہے, تو آپ میرے خیال سے آپ نے بھی بہت اس کے اوپر شاید وقت لگایا ہے اس کی فیس ریویل کرنے کے لیے. تو فرسٹ ٹائم ہم اس کا فیس دکھائیں گے. تو یار یہ کیا چہرہ بن رہا ہے شیراز بھائی, یہ کس طرح کوئی انسان, بچہ, مخلوق کس طرح سے ایسا کوئی چہرہ جو ہے نا بنا سکتی ہے. اگر ہم نیچے اتر رہے ہیں, وہ چھت سے اوپر اتر رہا ہے, صحیح, اس کا پیر اس چھجے پہ کیسے ہے؟ صحیح. اگر تو وہ چھت سے اتر رہا ہے اور انسان ہے, صحیح, وہ نیچے اترا ٹھیک ہے ہمارے پیچھے, ہم نیچے اترے وہ بھی سیڑھیوں پہ آ گیا, اس کا جو پچھلا پیر نما کوئی چیز جو ہے وہ 2-3 فٹ دور جو چھجا ہے جو دیوار سے آ رہا ہے وہ وہاں پر کیسے ہے؟ ایک سوال ہے کہ حیران کن بات ہے. اچھا درخت سے پاسبلٹیز تو نہیں کہ درخت سے کوئی چیز اتری ہو؟ کہ درخت بھی تو ساتھ دیوار پہ ہی جھکا ہوا ہے. درخت اور اس دیوار میں گیپ ہے. اچھا, یہ درخت ہے, صحیح, یہ اس کی یہاں تک شاخیں ہیں, اچھا, اس کے بعد یہ گیپ ہے اور جہاں آپ موجود ہیں وہاں پہ وہ دیوار ہے. اچھا, کافی فاصلہ, کافی فاصلہ. پھر کوئی انسان, چلو کوئی انسان اگر درخت سے, ٹینکی سے, وہ دیوار پہ کیسے اترا نیچے, دیوار پہ اتر کے ایسے کیسے آیا سیڑھیوں کی طرف؟ ہاں یہ عجیب. میں نے دیکھیں مجھے ایک خیال یہ بھی, دیوار میں سے جج تو نہیں ہوا ابھی, میں بینگ ہیومن ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ انسان ہے, واللہ علم کہ کیا پیچھے نیتیں ہیں. اب آپ جو ہے نا ایک آپ نے شاید لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو تھریش ہولڈ کیا تاکہ لوگ اس کو غور سے دیکھ لیں, لائٹ میں شاید وہ اس طرح نظر نہ آئے جس طرح برائٹ کر کے نظر آ جائے. تو جو اوریجنل فوٹیج ہے وہ بھی دکھا دیجیے گا, وہ بہت ڈارک ہے کیونکہ سویل بھائی کا تو آپ دکھا دیجیے گا, پبلک میں لگا دوں گا, آپ بالکل جو اوریجنل فوٹیج ہے اس کو بھی دکھا دیجیے گا. یہ تھریش ہولڈ جی چیزوں کو اور کلیئر کرتا ہے. وہ سمجھ لیں کہ ایک چیز جو ہے نا ایک اندھیرا ہے اس میں روشنی ہو گئی ہے, جیسے بلیک وہ اس کو کہتے ہیں نائٹ ویژن, انفراریڈ فلٹر ہے, اور واضح دکھا دیتا ہے آپ کو. پکسل کی 2 ویلیوز ہوتی ہیں, مونو ٹون کرنی پڑتی ہے, یعنی مونو کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ, جس میں اس کی ریڈنگ زیادہ ہوتی ہے. تو آپ اوریجنل جو ہے فوٹیج وہ بھی دکھا دیجیے گا. اچھا دوسرا کہ جس طرح دیکھیں ایسا کچھ جب واقعہ ہو جاتا ہے نا, جب آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پیر کہاں جا رہے ہیں, آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. صحیح. کئی جگہوں پر آپ نے نوٹ کیا ہوا ایک ٹونٹ لگتی ہے, ایک ٹونٹ لگائی جاتی ہے جس کو سمجھ لیں کیا کہیں گے اس کو کہ سینسر بیپ جو ہے نا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں ٹینشن میں, ڈر میں, خوف میں, سب کے کہ جو نہیں ہم دکھا سکتے, نہیں سنا سکتے. غیر اخلاقی طور پر پبلک کیا سینس کرے, کچھ نازیبا الفاظ نکل جاتے ہیں جی ٹینشن میں,
جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جب وہ ڈر کی کیفیت میں پہنچتا ہے نا تو کیا کچھ نکل جاتا ہے، وہ پہنچ کہاں جاتا ہے، زبان الفاظ نکلنا تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ بھی دکھا دیجیے گا شیراز بھائی، جو اوپر سے ہم نیچے آئے ہیں پراپرلی پورا، جو آپ نے کاٹا تھا ان الفاظ کی وجہ سے، وہ بھی لگا دیجیے گا پورا پراپر کہ جی کہاں کہاں کیا کیا ہم سے جو ہے نا. اب جب اس کا چہرہ دیکھا، جب اس کی حرکات دیکھیں، ابھی تو ہم نے شیراز بھائی اتنے پتلے ہاتھوں پر اور اس طرح کی اس کو اسٹریچ ہونے پر اس کی جو آنے کی جگہ تھی اس پر شاید ہم پہلے بات کر چکے ہیں جو ہمیں لگا تھا. ابھی آپ دکھا دیجیے گا ایکچوئل ذرا زوم کر کے کہ اس کا جو پاؤں ہے وہ اس چھجے پہ کیسے، یہ ایک کوشچن مارک ہے. اگر تو وہ وہاں نہیں ہوتا نا تب تو بہت زیادہ پاسبلٹی تھی کہ بھائی یہ انہوں نے ڈرانے کے لیے، آپ کو بھگانے کے لیے ایسا کیا، وہ کوئی ان کا انسان تھا، کوئی بندہ تھا، کوئی بچہ تھا، جو بھی تھا جس نے آپ کو وہاں سے بھگا دیا. میں بھی کہتا تھا کہ ہاں یار، جیسے ہمیں قبرستان پر ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی. صحیح، میں نے کہا تھا کہ مجھے انسان کی قبرستان کی وجہ سے میں اس کو سمجھ رہا تھا وہ رنجی یا قبرستان میں، کیونکہ ایک ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ یار یہ انسان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، جس پہ ہم نے 50-50 پہنچے تھے کہ ہاں یار انسان بھی ہو سکتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں شیڈ بھی تھا، اس کا تو شیڈ بھی نہیں ہے. اس کا شیڈ نہیں ہے. میں نے ایکسٹرا آرڈنری جو اس کو برائٹ کیا ہے اس میں اس کا شیڈ نہیں آ رہا. اس کے پیر کے شیڈ تو بالکل سیڑھی میں پڑنا چاہیے. آپ اس کی اوریجنل فوٹیج جو ہے نا وہ بھی دکھائیے گا کہ اگر کہیں شیڈ ہے نہیں ہے. مجھے تو نظر نہیں آیا کہیں شیڈ اس کا ہے. ان تمام کے باوجود صرف اور صرف اس کا جو پیر کا چھجے پہ ہونا ہے نا اس جگہ پر، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ یار اگر تو وہ کوئی انسان ہے تو اس کا پیر وہاں کیوں ہے ہمارے ٹھیک پیچھے. دیکھیں پیر وہیں ہوتا ہے جہاں سے آپ آ رہے ہوتے ہیں، پیر جہاں سے آپ کی ڈائریکشن بتا رہا ہوتا ہے نا کہ آپ آ کہاں سے رہے ہیں. پیر جو کوشچن مارک ہے نا، کیونکہ وہ جب بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا رستہ کیا ہے، آپ آ کہاں سے رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ یار وہ چھجے پر اس کا پاؤں جو ہے نا وہ کیوں ہے. اگر تو وہ سیڑھیوں سے اترتا نیچے، اس کا کوئی وہاں پر پہنچنے کا کوئی تک نہیں بنتا. اگر وہ دیکھیں وہ کوئی بھی تھا تو وہ اتنا ایبنارمل طریقے سے کیسے نیچے تک آتا ہے، کیونکہ اس کو پریکٹس ہو رہی ہے. مطلب اگر کوئی انسان ہے تو منہ کے اوپر اڑک جائے گا. اتنی چوڑی سیڑھیاں نہیں تھی شیراز میں، بہت ڈیفیکلٹ سیڑھیاں تھی. ہم بھی ڈرتے اتر رہے تھے، اپنے آپ کو بچاتے اتر رہے تھے کہ کہیں یار سلپ نہ ہو جائیں، گر نہ جائیں. بہت ورٹیکل تھی اور وہ اتنا اسموتھلی، اتنا ایزیلی، کمفرٹیبلی آ رہا تھا. بٹ اگین میں اگر تو اس کا پاؤں وہاں پر نہیں ہوتا نا اس چھجے پر، تب تو میرا بھی خیال دھیان جاتا کہ ہاں یار یہ کوئی شرارت ہو سکتی ہے. لیکن اس کوشچن مارک نے جو ہے نا ایک بہت بڑا کوشچن مارک جو ہے نا ہمارے سامنے کھڑا کیا کہ ہمیں وہ جو اس کی ڈائریکشن ہے، یہ جب دکھائیے گا ذرا زوم کر کے بھی دکھائیے گا کہ وہ اس کا ایک اعضا جسم کا وہاں کیا کر رہا ہے. یعنی کہ اس کا اوور آل نتیجہ نکالتے ہیں کہ جیسے آپ اوپر سے نیچے اترے ہیں تو وہ چھت سے اترا ہے، چھت سے اترتا وہ دیوار پہ آیا ہے، کیونکہ آپ لوگ اترتے آ رہے ہیں وہ آپ کے پیچھے ہی آ رہا ہے. لیکن آپ لوگوں کی اترنے کی اسپیڈ جب نیچے پیچھے سے اتر کے آپ گھومے، آپ کو جو فیلنگز آئی ہیں تو اس وقت تو وہ چھجے تک کے آ چکا ہے. جو آپ کیمرے گھومے اس کے بعد ہوا جو میرے خیال سے اگر پاسبلٹیز ہے تو جو تھیوری آپ پیش کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے ایڈٹ کے بعد جو تھیوری آپ پیش کر رہے ہیں نظر ہی یہی آ رہا ہے. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے جو تھیوری آپ بتا رہے ہیں نا نظر ہی آ رہا ہے. کیونکہ جو سب سے پہلے میں مڑا تھا نا پیچھے، اس کے بعد کیمرے مڑے تھے، تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ آ کہاں سے رہی ہے، مطلب یہ کیا چیز کیا ہے. اور جب میں گاڑی میں میں نے غور کیا تھا اس بات پہ، یہ تو ابھی جو کیمرے پہ آپ نے دیکھا نا تو پیر اس کا اور آگے آ گیا تھا، اس کا پیر اور پیچھے تھا شیراز بھائی. وہ اتنا سا چھجا تھا، مطلب سمجھ لیں 6 انچ یا 8 انچ کا چھجا تھا، اس میں کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. وہ پیر آپ نے یہاں دکھایا ہے نا، وہ پیر میں نے جب دیکھا تھا پیچھے تو وہ یہاں سے یوں آ رہا تھا، پیر اسٹریچ ہو رہا تھا. اور جب کیمرے موو ہوئے تب بھی شکر ہے کہ وہ پیر ریکارڈ ہو گیا ہے، وہ اس کا جسم کا کوئی اعضا ریکارڈ ہو گیا ہے جو چھجے پر ہے. وہ اس کی فارمیشن بہت ٹیڑھی ہے، جسم سے نکلتے ہوئے کچھ عجیب ہی ہے، باہر سے الگ ہی ہے. تو میں جی بس بار بار ایک بات یہ کہتا ہوں شروع سے بھی، یہ تو ہمارا کام ہے. اگر وہ مخلوق وہیں موجود ہوتی نا، صرف کھڑی ہوتی، ہم ضرور جاتے. اب جب کوئی بھی مخلوق اگر آپ کی طرف بڑھے، آپ کماری دیکھ لیں، مشتاق دیکھ لیں،
آپ اس جنگل میں وہ جو جانور نما مخلوق تھی اس کو دیکھ لیں. آپ کو وہاں پہ اس کی انتظار نہیں کرنا کہ وہ آئے اور آپ پر حملہ کرے. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی سمجھداری نہیں ہوتی کہ آپ کو ایک چیز پتہ ہے کہ گاڑی اسپیڈ میں آ رہی ہے, میں سامنے کھڑا ہو جاؤں تو کیا ہوگا, نقصان میرا ہی ہوگا. ہاں اگر وہ اس قبرستان نما جگہ پر مخلوق اگر ہماری طرف نہ بڑھ رہی ہوتی ہم ضرور جاتے اس کے پیچھے. ہم گئے بھی تھے, اس میں گئے بھی تھے. تو آپ کو بھی اللہ نہ کرے اول تو نظر آئے. وہ یاد ہے شراز بھائی واقعہ 10 سال تک سو نہیں سکو گے؟ ہاں وہ میں نے سنایا, وہ مجھے یاد نہیں آ رہا, انہوں نے سنا ہے, پبلک سے پوچھے, سنا ہے. میں مجھے یاد پڑتا شاید میں نے سنایا ہے کہ 10 سال تک سو نہیں سکو گے. یہ پتہ نہیں میں نے سنایا نہیں سنا, بتائیے گا جی. پوچھ لیں پبلک اگر چاہے تو پھر سنا دیں گے. یہ کہتے ہیں نا کسی صاحب علم شخص کا یہ جملہ ہے. اچھا کہ 10 سال تک سو نہیں سکو گے. میرے خیال سے پراپر شوٹ کر کے ایک الگ فائل بنا کے دیتے ہیں, بیچ میں کہیں ہلکا پھلکا سنا دیا. مجھے شاید لگتا ہے میں نے سنایا ہے, آپ بتائیے گا سنایا نہیں سنایا. دوسرا یہ کہ جی اللہ پاک محفوظ رکھیں آپ کو, ہمیں, ہم سب کو اس مخلوق سے. یہ ایک ایسی سمجھ لیں کہ ریکارڈنگ ہو گئی, ایسی اچیومنٹ ہو گئی. اور یہ جو ایک ماحول تھا نا وہاں پر, لوگ کہتے ہیں کہ جی اس ماحول سے ہم زیادہ ڈر گئے, کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد جو ایک حالت ہوتی ہے نا انسان کی, وہ انہوں نے محسوس کی. لوگوں نے ہمارا ڈر محسوس کیا. جیسے وہ وہاں پہ بھائی بتا رہے تھے نا, وہ چوکیدار بھائی, کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کہیں کپڑے پڑے ہوں گے, ہمارے کہیں چپلیں پڑی ہوں گی, ہمارا بھاگنا آپ نے دیکھا ہوگا, محسوس کیا ہوگا. تو لوگوں نے محسوس کیا کہ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یار چھوڑ دیں یہ کام, آپ ہمیں زیادہ عزیز ہیں, نہ کریں ایسے کام اور کچھ اور کر لیں فلاں. اس طرح سے بھی لوگوں نے ہمیں جو ہے نا سمجھنے سمپتھی ہمارے ساتھ جو ہے. تو لیکن مقصد یہ تھا کہ جو سچویشن تھی ایک, اللہ کے کرم سے آپ کی دعاؤں سے آپ کے سامنے ہے, پوری ٹیم بھی خیر خیریت سے ہے. ہاں یہ ضرور رہا کہ اس کے بعد کوئی بولا نہیں, ایک خاموشی سے پورا سفر جو ہے نا ہمارا کٹا. عجیب عجیب خیالات, عجیب عجیب چیزیں. کئی لوگوں کے سوال بھی ہیں پرسنل, سونے سے لے کے فیملی سے لے کے, وہ انشاءاللہ کسی دن شیئر کریں گے کہ کیا کیا ہوتا ہے بعد میں ہمارے ساتھ. میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا نا, تو میرا ریئیکشن یہ تھا کہ میرا بس منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا. میں نے کیا دیکھ لیا, مطلب ایک جھرجھری سی آ گئی تھی نا کہ یہ اچانک ہی نا جب آپ پیچھے سے مڑے ہو, تو میں نا مطلب اس کو بار بار کر کے دیکھ لیا کیا چیز ہے, کیا چیز ہے. آئیں آپ تو آئیں ادھر تو آئیں. یہ جی سمجھ لیں آپ سے پہلے ہمارے بھائی ہیں جو یہ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور پہنچاتے ہیں آپ تک. جو آپ کے یہ معاملے رہے نا, جو آپ کے سوالات ہیں, بھائی آپ کو تمام کے جواب دیں گے. ہم بھی چاہیں گے کہ آپ دیکھیں. میں شیڈو پہ اس کے ابھی ڈاؤٹ فل ہوں. آپ بتائیے گا کہ کیا اس کا شیڈ ہے, میں اس کے وہ پاؤں ہیں یا اس کا کوئی جسم کا اور اعضا ہے, میں ڈاؤٹ فل ہوں. آپ بتائیے گا کہ کیا وہ پاؤں ہے یا کوئی اعضا, اور واقعتاً وہ چھجے پہ ہے یا نہیں ہے, یہ آپ بتائیے گا. ہم نے آپ کو تھریشولڈ میں ایک انفراریڈ امیج میں آپ کو دکھایا تاکہ آپ کلیئر دیکھ لیں. ہم آپ کو اوریجنل فائل بھی دکھا دیتے ہیں, اس میں آپ خود دیکھ لیجیے گا کہ کیا ریکارڈ ہوا ہے, کیسا ریکارڈ ہوا ہے. وہ تمام جو آپ کی چیزیں, میں تو خود چاہوں گا کہ یار کلیئر ہو. کوئی ڈاؤٹ اگر کہیں سے ہے کہ نہیں یار یہ انسان ہو سکتا ہے, کسی کی شرارت ہو سکتی ہے, تو آپ مجھے بتائیں. میں خوشی ہوگی, مجھے بہت ہو بھی رہی ہے. باقی بہت دعائیں آپ لوگوں کی شرارت پہ بے انتہا یقین کریں. وہی تو ہماری علامت ہوتی ہیں دنیا سے ایسے ایسے مقاموں سے جن کا ہم سمجھ لیں کہ بے خیالی میں نام بھی نہیں لیتے, بہت نام بھی ان کا احتیاط سے لیتے ہیں. ایسے ایسے مقاموں سے جی آپ کے لیے دعائیں ہیں. یہی میں عرض کرتا ہوں نا کہ یار کام کروائے جا رہے ہیں, ہم کر نہیں سکتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے کہا کماری, ٹھیک ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ مخلوق, اگلے ہفتے دیکھیں گے آپ کیا کہیے. اچھا زبردست, کچھ نئی چیز ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہو رہا ہے خود بخود. ہم تو بس نکلتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کیا رپورٹ ہے, کیا کیس ہے, کیا کمپلین ہے, آگے وہاں پر کیا ہوتا ہے. تو یہ سب میں بار بار عرض کرتا ہوں, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں شرارت پہ. بس ایک دل خواہش یہی ہوتی ہے کہ یار کہیں جانا پڑے, 200 کلومیٹر گاڑی چلانی پڑے یار, جائیں, کوئی نہ ہو وہاں پہ, بندہ نہ بندے کی ذات ہو یار, کوئی نہ ہو وہاں پر, جائیں بس کچھ ہم بھی سمجھے سیکھیں, آپ سے بھی سمجھے سیکھیں. فی الحال جی لے اجازت. صحیح ہے. السلام علیکم.